عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب ہستیاں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ پہلے عمر فرماتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، آج ہم جس مبارک عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کے ایمان، قربانی، وفاداری، علم اور تقوی نے اسلام کی تاریخ کو روشن کر دیا۔ ان کے نام سن کر دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کی سیرت پڑھ کر انسان کا جذبہ عمل بیدار ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں عشرہ مبشرہ کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یعنی یہ 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنتی قرار دیا۔ پس منظر، یہ بات ذہن میں رہے کہ جنت کی بشارت کسی کو بغیر عمل کے نہیں دی گئی۔ ان سب حضرات نے اپنی زندگی، مال اور جان سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دا مین آف ٹروتھ، اسلام کی روشنی سب سے پہلے جن کے دل میں اتری وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، رازدار اور ساتھی ہے غار ثور۔ ان کا ایمان جب پوری مکہ کی وادی میں نبی کی نبوت پر اعتراض تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر سوال کیے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ ان کی قربانی، اپنا سارا مال دین کی راہ میں خرچ کر دیا، غزوہ تبوک میں گھر کا سب کچھ پیش کر دیا۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ چھوڑا ہے۔ ترمذی 3675 کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص اپنے مال اور نفس کے ساتھ مجھ پر سب سے زیادہ احسان مند ہے وہ ابو بکر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 466۔ سبق: ایمان میں سچائی اور عاجزی، دوست کے لیے وفاداری یعنی ٹرو لائلٹی، اللہ پر کامل توکل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دا لیڈر آف جسٹس۔ حضرت عمر کی شخصیت طاقت، انصاف اور تقوی کی علامت ہے۔ اسلام لانے سے پہلے سخت دشمن تھے، مگر اسلام لانے کے بعد اسلام کے سب سے مضبوط محافظ بن گئے۔ ان کا اسلام لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 108۔ یہ دعا قبول ہوئی اور عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کی آزادی ملی۔ ان کی خلافت، بیت المال کا نظام قائم کیا، عدل و انصاف کی مثالیں قائم کیں۔ فتوحات شام، ایران اور مصر انہی کے دور میں ہوئیں۔ خود قاضی کے سامنے حاضر ہوئے جب شکایت ہوئی، یہ تھی رول آف جسٹس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میں نے ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3680۔ سبق: قیادت میں عدل، خوف خدا اور خدمت خلق، حق بات پر ڈٹ جانا چاہے دنیا مخالفت کرے۔ اسکرین حضرت عثمان بن عفان، the generous giver۔ حضرت عثمان نرم دل، حیادار اور سخی صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ سخاوت، غزوہ تبوک میں فوجی اخراجات کے لیے 100 اونٹ سامان سمیت پیش کیے۔ بئر روما، ویل آف روما، مسلمانوں کے لیے خریدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے بعد آج کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا جس نے یہ کنوا خریدا۔ ترمذی 5301۔ خدمت قرآن، حضرت عثمان کے دور میں قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ، سٹینڈرڈ مصحف تیار کیا گیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی خدمت ہے جس کا ثواب قیامت تک جاری ہے۔ سبق: دولت اللہ کی امانت ہے، اسے دین میں خرچ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، the lion of Allah، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، شجاعت میں بدر، احد، خیبر اور حنین میں بہادری کی مثالیں قائم کی۔ میں کل وہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص علی تھے۔ بخاری 100۔
علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خلافت چوتھے خلیفہ راشد عدل فہم دین اور جرأت کا مظہر، ان کی خطبات نہج البلاغہ علم و حکمت کے سمندر ہیں۔ سبق علم کے ساتھ تقوی لازم ہے، طاقت کے باوجود عفو و درگزر، اللہ کی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ the defender of the prophet، حضرت طلحہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان نبی صلی اللہ پر قربان کر دی۔ آپ کا لقب تھا طلحۃ الخیر یعنی نیکی کے طلحہ۔ جب دشمنوں نے نبی صلی اللہ کو گھیر لیا تو حضرت طلحہ نے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ ان کے ہاتھ، بازو اور چہرے پر زخم آئے، مگر زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے۔ ابو بکر نے فرمایا غزوہ احد کے دن طلحہ وہ شخصیت تھے جن کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ کا فرمان طلحہ بن عبید اللہ جنت میں ہے۔ ترمذی 7047۔ سبق ایمان صرف زبان سے نہیں عمل اور قربانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ سے محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور اسلام کے پہلے تلوار اٹھانے والے مجاہد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ بخاری 2846۔ ان کی بہادری غزوہ بدر اور احد میں اولین صفوں میں دشمن کے گھیرے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ سبق ایمان کے ساتھ بہادری لازم ہے۔ جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ the successful businessman and generous giver۔ حضرت عبد الرحمن مکہ کے مشہور تاجر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ہجرت کے وقت مدینہ آئے تو انصار بھائی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے مال کا نصف لے لو اور میری ایک بیوی پسند ہو تو نکاح کر لو۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو، اور صرف محنت سے تجارت شروع کی، چند دنوں میں خوشحال ہو گئے۔ انفاق فی سبیل اللہ غزوہ تبوک میں 4000 دینار پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ بخاری 1462۔ سبق کامیاب مسلمان وہ ہے جو محنت اور دیانت کو جوڑے۔ دولت عبادت بن جاتی ہے جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دی آرچر آف اسلام۔ حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ہے جو اپنے ماموں پر فخر کرے؟ ترمذی 3752۔ بہادری غزوہ بدر میں سب سے پہلے تیر چلانے والے، دعا کرتے تو اللہ فوراً قبول فرماتا تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ترمذی 3751۔ عدل و تقوی حضرت عمر میں انہیں عراق کا گورنر بنایا۔ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔ سبق ایمان کے ساتھ دعا کی طاقت پر یقین رکھو۔ شجاعت کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ حق پر قائم رہنا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ the pioneer of faith۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے والد زید بن عمر بن نفیل اسلام سے پہلے ہی توحید پر تھے۔ حضرت سعید بھی ایمان اور سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ نبی سے تعلق وہ نبی کے قریبی دوست اور حضرت عمر کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کیا۔ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ترمذی 3774۔ عدل و دعا ایک عورت نے جھوٹا مقدمہ کیا۔ سعید نے بد دعا دی کہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو وہ اندھی ہو جائے اور زمین میں دھس جائے۔ وقت کے ساتھ وہ عورت اندھی ہو گئی اور زمین پھٹ کر اس میں دھس گئی۔ بہقی دلائل النبوت۔ سبق مظلوم کی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ایمان کے ساتھ صداقت ضروری ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ the trustworthy of this ummah۔ حضرت ابو عبیدہ کا نام سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت جھلکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین یعنی ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جہاد اور قربانی بدر، احد، خندق ہر معرکے میں شامل۔
اپنے والد جو کہ مشرک تھے کے مقابلے میں اسلام کے لیے لڑے۔ ان کی قیادت، حضرت عمر نے انہیں شام کا گورنر بنایا۔ ایک بار قافلہ آیا تو کپڑے بانٹنے لگے، خود نے سب سے معمولی کپڑا پہنا۔ انتہائی سیدھا، دیانتدار اور زاہد انسان تھے۔ سبق: ایمان کے ساتھ امانت و دیانت لازمی ہے۔ قیادت عہدہ نہیں، خدمت ہے۔ عشرہ مبشرہ کا اجتماعی پیغام۔ یہ 10 ہستیاں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر سب کا مقصد ایک تھا: اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آخرت کی کامیابی۔ ان کے کردار سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صدیقیت، سچائی اور ایمان، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عدالت، انصاف اور خوف خدا، عمر رضی اللہ عنہ۔ حیا و سخاوت، دین پر خرچ، عثمان رضی اللہ عنہ۔ شجاعت و علم، علم کے ساتھ عمل، علی رضی اللہ عنہ۔ وفاداری و قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما۔ دیانت اور تجارت، حلال روزی اور انفاق، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ عبادت اور دعا، یقین اور تقوی، سعد رضی اللہ عنہ۔ ایمان اور سچائی، ظلم سے اجتناب، سعید رضی اللہ عنہ۔ امانت اور زہد، سادگی میں عظمت، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں بھی ان جنتی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں وہی اخلاص، تقوی اور وفاداری پیدا فرما۔ ہماری زبانوں کو سچائی، دلوں کو محبت اور اعمال کو خلوص عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں ان عظیم صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماخذ و حوالہ جات: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ، دلائل النبوۃ البیہقی۔ اختتامی پیغام: اے لوگو، ان جنتی ہستیوں کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں تو دنیا میں ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔